السلام علیکم جناب، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ تو آج میں ایک شارٹ ناول آپ لوگ بھی لے کے آئی ہوں جس کا نام تو آپ لوگ پڑھ چکے ہوں گے۔ وہ جو حرف حرف چراغ تھا، نگہت بانو کا ناول ہے۔ تو پھر اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ پچھلے 1 مہینے سے اسے یہاں آتا دیکھ رہے تھے۔ پتہ نہیں اس میں ایسی بات کیا محسوس ہوئی تھی جو وہ اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ خود ان کا برسوں پرانا معمول تھا کہ وہ شام میں واک کرنے کے لیے پارک آیا کرتے تھے، مگر اس لڑکی کو انہوں نے اس سے پہلے یہاں کبھی نہ دیکھا تھا۔ یہ 1 مہینہ پیشتر کی بات ہے جب انہوں نے اسے پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ روزانہ 6 بجے کے قریب وہ پارک آتی اور پارک کے کونے میں بالکل الگ تھلگ سی بینچ پر بیٹھ جایا کرتی۔ اتنے وسیع پارک کے قدرے سنسان سی جگہ پر واقع اس بینچ پر کوئی اور بیٹھتا بھی نہ تھا، اسی لیے اس کی یہ مخصوص بینچ اسے روز ہی خالی ملتی۔ وہ بظاہر کھیلتے کودتے بچوں پر نظریں مرکوز کیے بیٹھی رہتی، مگر انہیں ایسا لگتا جیسے وہ صرف جسمانی طور پر یہاں موجود ہے، ورنہ اس کا دل اور دماغ کہیں اور ہی مصروف ہے۔ عجیب سی تھکاوٹ اور بیزاری اس کے چہرے پر چھائی رہتی تھی، جیسے وہ ساری دنیا سے ناراض ہے۔ اسے لوگوں نے بڑا مایوس کیا ہے اور وہ اپنی تنہائی اور اکیلے پن کا سوگ منانے یہاں آتی ہے۔ مغرب کا وقت ہوتا اور بچے پارک سے جانا شروع کر دیتے، وہ تب بھی ویسے ہی بینچ پہ بیٹھی رہتی۔ پھر جب اندھیرا ہلکا ہلکا پھیلنا شروع ہو جاتا، وہ بینچ پر سے یوں کھڑی ہوتی جیسے ابھی بھی یہاں سے جانا نہیں چاہتی ہو۔ وہ جو اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ لوگوں اور ان کے رویوں کو سمجھنے میں گزار چکے تھے، اپنے تجربات کی روشنی میں یہ بات کہہ سکتے تھے کہ وہ اپنے گھر اور گھر کے افراد سے روٹھی ہوئی ایک ناراض سی لڑکی ہے۔ وہ جگہ جہاں وہ رہتی تھی شاید وہ وہاں رہنا ہی نہیں چاہتی تھی، اسی لیے اس جگہ سے فرار حاصل کرنے کے لیے یہاں چلی آئی تھی، مگر یہاں آنے کے باوجود وہ اس جگہ سے متعلق تکلیف دہ سوچوں کو جھٹک نہیں پاتی تھی، اسی لیے لاشعوری طور پر سارا وقت وہیں کے بارے میں سوچتی رہتی تھی۔ روزانہ واک کرتے ہوئے وہ 2-3 بار اس کے سامنے سے گزرتے، مگر وہ کبھی بھی ان کی طرف متوجہ نہیں ہوئی۔ آج ایک دم ان کا دل چاہا کہ اس سے جا کر بات کریں اور اسے سمجھائیں کہ اتنی اداس اور دل گرفتی اچھی نہیں۔ اگر تمہیں کوئی دکھ پہنچا بھی ہے تو اسے برداشت کرنے کی کوشش کرو اور خدا کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ اپنی اس سوچ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے وہ واک کرتے ہوئے اس کے پاس آ گئے اور بولے، ہیلو ینگ لیڈی، کیا میں آپ کے ساتھ یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ وہ اپنے کسی دھیان سے چونک کر ان کو حیران نظروں سے اپنے سامنے کھڑی دیکھ رہی تھی۔ شاید ان کی بات اس نے درست طور پر سنی بھی نہیں تھی۔ اس کے چہرے کے حیرت بھرے تاثرات کے پیش نظر وہ دوبارہ بولے، بیٹا کیا میں آپ کے پاس بیٹھ سکتا ہوں؟ جی ضرور، وہ بوکھلا کر بولی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کون ہے اور اس کے پاس کیوں بیٹھنا چاہتے ہیں۔ اس کے بولتے ہی وہ فوراً بینچ پر بیٹھ گئے اور اس کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولے، مجھے نئے نئے دوست بنانے کا بہت شوق ہے، اور یہ اور بات ہے کہ دوستی کے معاملے میں بڑا چوزی ہوں۔ صرف انہی لوگوں سے دوستی کرتا ہوں جو مجھے اچھے لگتے ہیں، اور تم کہ مجھے بہت اچھی لگی ہو اس لیے میں تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ ان کے بے تکلفانہ انداز پر وہ بے اختیار مسکرا دی۔ آپ مجھے جانتے بھی نہیں ہیں، پھر بھی آپ کو اچھی کیسے لگ گئی؟ اچھی لگی ہو اس لیے تو جاننا چاہتا ہوں کہ میری نئی دوست کون ہے، کہاں رہتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ان کا دھیما اور پرخروش سا انداز اسے بے اختیار اپنی گرفت میں لے گیا۔ وہ اب بڑے دھیان سے اور غور سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ ان کے چہرے پر اتنی شفقت اور محبت محسوس ہو رہی تھی کہ وہ ان کی بات کا جواب دینے کے بجائے یکٹک انہیں دیکھ رہی تھی۔ اسے اتنی توجہ سے اپنی طرف دیکھ کر وہ قدرے شریر انداز میں بولے، کیا میں آج بھی اتنا ہینڈسم ہوں کہ لڑکیاں اتنے غور سے مجھے دیکھیں؟ ان کی بات پر وہ بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ وہ اس کے ہنستے مسکراتے چہرے کو بڑی دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ میرا خیال ہے پہلے میں اپنا تعارف کروا دیتا ہوں۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد وہ اس سے مخاطب ہوئے، میرا نام سید مبشر لودھی ہے، عمر 69 سال ہے۔ بقول شاعر کبھی ہم بھی خوبصورت تھے، اگر تم 40-50 سال پہلے ملی ہوتی تو دیکھتی کہ اسمارٹنیس اور خوبصورتی کہتے کسے ہیں۔ وہ اتنے ہنسمکھ تھے کہ وہ اپنی ریزرو رہنے والی نیچر کے باوجود کہکہ لگا کر ہنس پڑی اور بولی، آپ ابھی بھی بہت ہینڈسم ہیں، اور اگر خود اپنے منہ سے اپنی ایج نہ بتائیں تو 60 سے زیادہ کے لگتے بھی نہیں ہیں۔ اس کی بات پر وہ بھی ہنس پڑے اور بولے، بچی تم میرا دل رکھنے کو ایسا کہہ رہی ہو، چلو بڑے میاں کو تھوڑا خوش کر دیں۔ آئے سویر میں سچ کہہ رہی ہوں۔ پتہ نہیں ان کی شخصیت اور بولنے کے انداز میں کیسا جادو ہے، وہ خود بخود ان کی طرف کھنچتی چلی جا رہی تھی۔ چلو تم کہہ رہی ہو تو مان لیتا ہوں، وہ اس کی بات کا مزہ لیتے ہوئے بولے، خیر میں اپنا انٹروڈکشن کروا رہا تھا۔ بڑے مصروف اور بھاگتی دوڑتی زندگی میں نے گزاری ہے، اس لیے اب آرام سے ریٹائرمنٹ انجوائے کر رہا ہوں۔ ان دنوں کچھ لکھنے پڑھنے سے زیادہ ہی
شغف ہو گیا ہے، اس لیے سارا دن اپنی اسٹڈی میں کتابیں پڑھنے میں گزار دیتا ہوں۔ اپنے یورپ اور افریقہ کے ممالک کے دوروں کے نتیجے میں وہاں کے حالات اور اپنے تجربات پر مبنی 2 عدد سفری نامے لکھ چکا ہوں۔ آج کل کچھ قریبی دوستوں کے مشورے پر اپنے مختلف موضوعات پر لکھے گئے آرٹیکل جو اخبارات میں شائع ہو چکے ہیں ان کو کتابی شکل دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہیں ڈیفینس میں رہتا ہوں۔ وہ ان سے بڑی مرعوب اور متاثر نظر آ رہی تھی۔ اب تم اپنے بارے میں بتاؤ، وہ اس سے مخاطب ہوئے۔ آپ جیسے عالم اور فاضل اور انٹلیکچوئل کے سامنے میں اپنا کیا تعارف کرواؤں؟ بہرحال میرا نام اجالا شہریار ہے اور میں نے انڈس ویلی سے فائن آرٹس میں گریجویشن کیا ہے۔ ان دنوں ایک آرٹس اسکول میں جاب کر رہی ہوں۔ میں بھی ڈیفینس میں ہی رہتی ہوں۔ اچھا، تو میری ننھی دوست ایک آرٹسٹ ہے۔ بھائی میں تو پہلی نظر میں ہی جان گیا تھا کہ تم بڑی ٹیلنٹڈ لڑکی ہو۔ وہ اپنی تعریف پر مسکراتی ہوئی بولی، اتنی ننھی بھی نہیں ہوں جتنا آپ سمجھ رہے ہیں۔ اس جنوری میں پورے 26 سال کی ہو گئی ہوں۔ وہ اس کے صاف گوئی سے اپنی عمر بتانے پر ہنس پڑے اور بولے، میرے آگے تو چھوٹی سی بچی ہی ہو۔ خیر یہ بتاؤ تمہیں مجھ سے دوستی کرنا منظور ہے؟ وہ جواب میں اپنا سر اثبات میں ہلاتے ہوئے بولی کہ اب تک ہماری دوستی نہیں ہو چکی تھی؟ نہیں، باقاعدہ دوستی تو نہیں ہوئی نا۔ اب تم دوستی کرنے کے لیے مان گئی ہو تو میں تمہیں بتا دوں کہ میں دوستی میں بڑا ڈکٹیٹرشپ کا مالک ہوں۔ لہٰذا میری پہلی ڈکٹیشن تو یہ ہے کہ مجھے روتے بسورتے چہرے بہت زہر دکھتے ہیں، اس لیے اگر مجھ سے فرینڈ شپ کرنی ہے تو جب بھی مجھے ملو ہنستی مسکراتی نظر آؤ، ٹھیک ہے؟ وہ اپنا ہاتھ اس کے سامنے پھیلاتے ہوئے بولے۔ اس نے کچھ جھجکتے ہوئے ان کے بھاری مردانہ ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا اور گردن ہلا دی تو انہوں نے بڑی گرم جوشی سے اس کا ہاتھ دباتے ہوئے چھوڑ دیا۔ پھر کچھ دیر اس نے فائن آرٹس اور اس کی جاب کے بارے میں بات کرتے رہے۔ اذان سے کچھ پہلے وہ اٹھے تو اجالا بھی انہی کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ دونوں چہل قدمی کرتے ہوئے پارک سے نکل آئے۔ پارک سے 5-6 منٹ کی واک پر ان کا گھر تھا۔ سڑک کے کنارے پر کھڑے ہو کر انہوں نے اسے اشارے سے اپنا گھر دکھایا اور چلے گئے تو وہ بھی آگے بڑھ گئی۔ اگلے روز وہ پارک آئی تو وہ اسے واک کرتے ہوئے نظر آئے۔ اس ایج میں بھی ان کی فزیکل فٹنس زبردست تھی۔ 6 فٹ قد اور مضبوط ڈیل ڈول۔ ان کی نہ تو کمر جھکی ہوئی تھی، نہ ہی چال میں سست رفتاری نظر آ رہی تھی۔ گہری اور چمکدار آنکھیں تو مخاطب کو مقناطیس کی طرح اپنی طرف کھینچ لیں۔ داڑھی نے ان کے چہرے کو ایک عجیب سے نورانی حالے میں رکھا تھا۔ اسے دیکھ کر انہوں نے دور سے ہاتھ ہلا کر وش کیا۔ وہ مسکراتی ہوئی تیز قدموں سے چلتی ان کے پاس آ گئی اور بولی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو بیٹا؟ وہ شفقت سے مسکرا کر بولے، میں ٹھیک ہوں انکل، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آؤ آج بیٹھنے کے بجائے تم بھی میرے ساتھ واک کرو۔ اسے آفر کرتے انہوں نے چلنا شروع کیا تو وہ بھی ان کے قدم سے قدم ملا کر چلنے لگی۔ کافی دیر تک دونوں واک کرتے رہے اور اس دوران انہوں نے آپس میں بہت ساری باتیں کیں، ایک دوسرے کی پسندیدہ ناپسندیدہ وغیرہ کے بارے میں آگاہی حاصل کرتے رہے۔ بات کرتے کرتے اچانک ان کی نظر اپنی گھڑی پر پڑی تو بوکھلا کر بولے، مارے گئے، وہ الو تو مجھ سے سخت ناراض بیٹھا ہوگا۔ اس کی حیران شکل پر نظر پڑتے تو مسکرا کر بولے، میرا پوتا ہے اویس، اسے اکثر میں پیار سے الو ہی کہتا ہوں۔ اب کہیں تم اس کوئی احمق ہی سمجھ نہ بیٹھنا، بڑا انٹیلیجنٹ اور لائق ہے۔ یہ بات صرف میں ہی نہیں، اس کے جاننے والے تمام لوگ کہتے ہیں۔ بچپن سے لے کر آج تک زندگی کے ہر میدان میں اول رہا ہے۔ پڑھائی میں تو خیر اچھا تھا ہی، لیکن اسپورٹس میں بھی اس کی کارکردگی نہایت شاندار تھی۔ اسکواش، سوئمنگ اور پولو، ان تمام گیمز میں اس نے ہمیشہ ہی فرسٹ پرائز حاصل کیا ہے۔ اس جیسا ڈیبیٹر کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ بڑی ہی ڈیسیسو نیچر کا مالک ہے، اپنے ارادوں میں اٹل اور قطعی فیصلے کرنے والا، دلیر، نڈر اور مستقل مزاج۔ ہارنا تو جیسے اس نے سیکھا ہی نہیں۔ آکسفورڈ میں بھی اپنی ذہانت اور لیاقت کے جھنڈے گاڑ کر آیا ہے۔ اس کے ہاں کے پروفیسر آج بھی اسے یاد کرتے ہیں۔ ان تمام باتوں کے علاوہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے اور اب میرا اتنا پھیلا ہوا بزنس وہی سنبھال رہا ہے۔ مجھے اس نے ریٹائرمنٹ دلوا دی ہے۔ ان کے لہجے میں اپنے پوتے کے لیے محبت، فخر، مان اور کیا کیا نہیں تھا۔ وہ ان کے چہرے پر بکھرے ہوئے ان رنگوں کو بڑی حسرت سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے لیے اس لہجے میں محبتیں اور چاہتیں جتانے والا کوئی نہ تھا۔ وہ کسی کی عزیز جان نہیں تھی، کسی کو اتنی فرصت نہ تھی کہ اس کی خوبیوں کو سراہتا۔ وہ اپنی والہانہ چاہت کا اظہار کرتا۔ وہ ایک عجیب سے تعصب اور دکھ کو اپنے دل میں گھر کرتا ہوا محسوس کرنے لگی، جبکہ وہ اس کی کیفیت سے بے خبر کہہ رہے تھے، آج ذرا جلدی گھر جانا ہے، تم چل رہی ہو یا ابھی رکو گی؟ ان کی بات پر وہ ایک گہری سی سانس لے کر بولی، نہیں، میں بھی آپ کے ساتھ ہی چل رہی ہوں۔ کل کی طرح وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے باہر نکل آئے۔ ان کے گھر کی اسٹریٹ کے کنارے انہیں خدا حافظ کہتی وہ آگے بڑھ گئی۔
پھر ان سے روز پارک میں ملنا جیسے معمول سا بن گیا۔ وہ روز واک کرنے آتے تھے، سو اجالا بھی انہیں جوائن کر لیتی اور پھر گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ ان کی سنگت میں گزار کر جب واپس لوٹتی تو خود کو بہت تر و تازہ اور خوش محسوس کرتی۔ ان کی کمپنی اتنی دلچسپ ہوتی کہ اسے بوریت کا احساس ہی نہیں ہوتا تھا۔ عام بوڑھے افراد کی طرح انہیں نئی نسل میں سینکڑوں خرابیاں بھی نظر نہیں آتی تھی۔ وہ محض تنقید کرنے کے لیے یا جنریشن گیپ کے پیش نظر ہمارے زمانے میں تو یوں ہوتا ہے، یہ آج کل کی نسل تو نری واہیات ہے جیسے فقرے بھی نہیں بولا کرتے تھے۔ جہاں انہیں اپنے زمانے کا میوزک، فلمیں اور لٹریچر پسند تھا، وہیں وہ نئی نسل کے بھی بہت سے گلوکاروں کو پسند کرتے تھے۔ نئے دور کے عمدہ اور معیاری فلمیں اور کتب بھی ان کی من پسند تھی، اسی لیے اسے کبھی بھی ایسا محسوس نہ ہوا وہ کسی ڈل سے بوڑھے شخص کے ساتھ وقت گزار رہی ہے۔ کمپیوٹر اور انٹرنیٹ تک کے بارے میں ان کی معلومات اتنی اپ ڈیٹ تھی کہ وہ خود ان سے بہت کچھ سیکھ رہی تھی۔ انہوں نے اس سے کبھی بھی اس کے گھر یا گھر والوں کے متعلق کوئی سوال نہ کیا۔ زیادہ تر وہ لوگ جنرل ٹاپکس پر باتیں کرتے تھے۔ اسے ان کی یہ عادت بہت اچھی لگتی تھی کہ وہ بلا وجہ تجسس میں مبتلا ہو کر اس سے پرسنل باتیں نہیں پوچھا کرتے تھے، اور کیونکہ وہ اپنے گھر کے حوالے سے کوئی بات کرنا بھی نہیں چاہتی تھی، اس لیے ان کی عادت سے بہت خوش تھی۔ خود وہ البتہ باتوں باتوں میں اکثر اپنے پوتے کا ذکر کیا کرتے تھے۔ بات چاہے کسی بھی موضوع پر ہو رہی ہوتی، اس کا کسی نہ کسی طرح سید اویس لودھی سے لنک جوڑ دیا جاتا۔ اگر کھانے پینے کی بات ہو رہی ہوتی تو وہ کہتے اویس کو سی فوڈ اور مختلف قسم کی سیلڈ کھانے کا بہت شوق ہے، اسی لیے ہمارے خانسامہ بیچارے کو اس کی وجہ سے مختلف کک بکس اور ٹی وی پروگرام سے استفادہ حاصل کرنا پڑتا ہے تاکہ اسے روز نئی سے نئی طرح کی سلاد بنا کر کھلا سکیں۔ اگر کتابیں پڑھنے یا پڑھانے کی بات ہو رہی ہوتی تو کہتے ہیں اویس کو بھی میری طرح کتابوں سے عشق ہے، روزانہ رات کو سونے سے پہلے کچھ نہ کچھ ضرور پڑھتا ہے، چاہے وہ کوئی میگزین ہو یا کوئی کتاب۔ وہ اپنے پوتے سے والہانہ عشق کرتے تھے، اسی لیے یہاں نہ ہوتے ہوئے بھی وہ ان کے پاس موجود ہوتا تھا۔ ان دونوں کے بیچ وہ ایک تیسرے فرد کی طرح ہمیشہ ساتھ رہتا تھا۔ اس روز بھی وہ ان کے ساتھ واک کرتی ہوئی ان کی باتیں بغور سن رہی تھی۔ گفتگو کا موضوع بعض لوگوں کو اپنی کسی بھی عادت کو نشے کی طرح اختیار کر لینا تھا۔ اپنی عادت کے مطابق وہ اپنے پوتے کا ذکر کرنا نہ بھولے اور بولے اویس کی ایک ہی عادت مجھے ناپسند ہے، حالانکہ اس نے کبھی میرے سامنے سگریٹ نہیں پیا، لیکن مجھے معلوم ہے کہ وہ اسموکنگ کرتا ہے۔ ویسے اپنی فٹنس کا بھی اور اپنی ہیلتھ کا اتنا خیال رکھتا ہے کہ روزانہ صبح باقاعدگی سے ایکسرسائز کرتا ہے، شام میں سوئمنگ کرتا ہے اور ہفتے میں 2-3 بار اسکواش کھیلنے بھی جاتا ہے، مگر اسموکنگ سے باز نہیں آتا۔ ان کے بڑے غور سے سنتے ہوئے وہ ایک دم بولی، وہ کیا آپ کی بات نہیں مانتے؟ نہیں، خیر ایسی بھی تو کوئی بات نہیں، دراصل اس نے کبھی میرے سامنے اسموکنگ کی ہی نہیں، اس لیے میں اسے کبھی ٹوک نہیں پایا۔ پوتے ہی کا ذکر کرتے ہیں۔ اتنے عرصے کے بارے میں سنتے سنتے اسے اب وہ نادیدہ بندہ بڑا جانا پہچانا سا لگنے لگا تھا۔ اسے یوں ہی خیال آیا کہ وہ ہمیشہ اپنے پوتے کا ذکر کرتے ہیں، کبھی بیٹے اور بہو کی بات نہیں کرتے۔ اپنے خیال کے پیش نظر وہ بول اٹھی، آپ کے بیٹا اور بہو کیا کہیں دوسرے ملک میں رہتے ہیں؟ اس کے سوال پر ایک تاریک سا سایہ ان کے چہرے پر نظر آیا۔ ان کا ہنستا مسکراتا چہرہ ایک دم ویران اور برسوں کا بیمار نظر آنے لگا۔ ان کے کچھ کہے بغیر ہی اسے اپنا سوال کا جواب مل گیا اور وہ اب بڑی شرمندگی سے کھڑی تھی۔ آئی ایم سوری، میں نے آپ کو دکھی کر دیا۔ اس کی بات پر وہ ایک دم چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئے اور بڑی دکھی انداز میں دھیرے سے بولے، یہ دکھ تو ہر لمحہ میرے ساتھ ہے، لیکن بعض اوقات ہمیں اپنے تمام دکھ اور رنج و الم اپنے سے وابستہ دوسرے افراد کی وجہ سے دل کے کسی ناحق خانے میں چھپانے پڑتے ہیں۔ لیکن اس طرح کرنے سے بھی اس دکھ کی شدت کم نہیں ہو جاتی۔ آج جو میں زندہ ہوں تو صرف اویس کی وجہ سے، ورنہ برسوں پہلے جوان بیٹے اور بہو کی موت کی خبر سن کر ہی شاید مر گیا ہوتا۔ ان کی اتنی ہمت ہی نہیں رہی تھی کہ وہ ان ہنستی مسکراتی زندگی سے بھرپور آنکھوں میں نمی دیکھ سکے، اس لیے چپ چاپ سر جھکائے ان کی بھری ہوئی آواز سن رہی تھی۔ پھر وہ ایک دم اپنی آنکھیں رگڑ کر صاف کرتے ہوئے اس سے بولے، آج میں تمہیں اپنے بارے میں بہت ساری باتیں بتاؤں؟ وہ ان کی طرف نظر ڈالے بغیر ان کے ساتھ چلتی چلتی بینچ پر آ کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد اس نے سنا وہ آسمان پر نگاہیں جمائے بول رہے تھے، کبھی ہمارا ایک محبت بھرا آشیانہ ہوا کرتا تھا جس میں اور صبیحہ اور دانیال رہا کرتے تھے۔ صبیحہ میرے ماموں کی بیٹی تھی۔ ہماری شادی بزرگوں کی مرضی سے طے پائی تھی، مگر اس میں ہم دونوں کی پسند بھی شامل تھی۔ وہ بہت اچھی تھی،
بڑی ہمدرد، نیک دل اور خدمت گزار ایسی بیوی قسمت والوں کو ملا کرتی ہے۔ اس نے میری زندگی میں شامل ہو کر اسے ہر لحاظ سے مکمل کر دیا۔ میرے کہے بغیر میرے دل کا حال جان لینے والی وہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی۔ پھر ہماری زندگی میں دانیال آ گیا تو جیسے ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں پھیل گئیں۔ ہماری زندگی خوشیوں اور مسرتوں سے بھرپور تھی۔ وقت گزرتا گیا، دانیال بڑا ہو گیا۔ وہ بڑا ذہین اور قابل تھا، بالکل میرے اویس کی طرح۔ ہم دونوں میاں بیوی اپنے بیٹے کی کامیابیوں پر بڑے فخر کیا کرتے تھے۔ وہ تھا ہی بہت اچھا، بڑا فرما بردار۔ اس نے تمام زندگی کبھی بھی مجھ سے یا اپنی ماں سے اونچی آواز میں بات نہیں کی، کبھی ہمارا کہا نہیں ٹالا۔ اس کے اخلاق اور اچھی فطرت کے اپنے پرائے سبھی گن گاتے تھے۔ جو وہ اپنی زندگی میں ہر لحاظ سے سیٹ ہو گیا تو ہم لوگوں نے اس کی شادی کے بارے میں سوچا۔ سبیہ اپنے طور پر خاندان کی 2-3 لڑکیوں کو اس کے لیے پسند کرتی تھی، مگر اس نے اپنی پسند سے شادی کرنے کا فیصلہ سنایا تو مجھے تو کوئی اعتراض نہ تھا، مگر سبیہ روایتی ماؤں کی طرح اس بات پر ناراض ہو گئی۔ زندگی میں پہلی مرتبہ میرے بیٹے نے کسی چیز کے لیے ضد کی تھی۔ میرے سمجھانے بجھانے کے باوجود سبیہ اپنی ضد سے 1 انچ نہ ہٹی، مگر اس موقع پر دانیال بھی حد درجے ضدی اور سرکش ثابت ہوا۔ اس نے فیصلہ سنا دیا کہ شادی کرے گا تو سبیہ سے، ورنہ کسی سے بھی نہیں کرے گا۔ بالآخر میرے بہت سمجھانے اور منانے پر سبیہ اس شادی کے لیے تیار ہو گئی، لیکن دل سے وہ دانیال سے سخت ناراض تھی۔ سبین بہو بن کر ہمارے گھر میں آ گئی تو پتہ چلا ہمارے فرمانبردار بیٹے نے کسی غلط چیز کے لیے ضد نہ کی تھی۔ وہ اتنی پیاری تھی کہ میں بتا نہیں سکتا۔ شکل و صورت میں تو لاجواب تھی ہی، اپنی عادتوں میں بھی بے مثال تھی۔ وہ یونیورسٹی میں دانیال سے 2 سال جونیئر تھی، مگر اس کے سادگی اور معصومیت دیکھ کر لگتا ہی نہیں تھا کہ اس نے اتنا سارا پڑھا ہوا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ سبیہ کا غصہ بھی جاتا رہا اور وہ دونوں ساس بہو کے بجائے ماں بیٹی نظر آنے لگی۔ پھر ہمارے گھر کی رونقوں کو دوبالا کرنے کے لیے اویس آ گیا۔ وہ ننھا فرشتہ اپنے ماں باپ اور دادی کی آنکھوں کا تارا، اور میری تو بات ہی کیا تھی، مجھے تو اس سے ایک عجیب سا عشق ہو گیا۔ شاید اس کی بے تحاشا محبت خدا نے میرے دل میں اسی لیے ڈال دی تھی کہ اس بن ماں باپ کے بچے کی پرورش مجھے ہی کرنی تھی۔ دانیال اور سبین کے ہوتے ہوئے بھی وہ ہر وقت میرے ساتھ رہا کرتا تھا، یہاں تک کہ رات کو سوتا بھی میرے پاس تھا۔ پھر جب وہ 2 سال کا ہوا تو ایک روز اچانک سبیہ مجھے چھوڑ گئی۔ اس وقت تو اس کے چلے جانے پر میں بہت اپسیٹ ہوا تھا، مگر خدا کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ اچھا ہوا جو بیٹا اور بہو کا غم دیکھنے سے پہلے ہی دنیا سے چلے گئی۔ اس کے جنازے کو اس کے جوان بیٹے نے کندھا دیا تو وہ خوش قسمت تھی، اور میں بڑا ہی بدقسمت جس نے اپنے جوان بیٹے کے لاشے کو اپنے کاندھے پر اٹھایا تھا، اور ستم یہ کہ مجھے پھر بھی جینا تھا، اور اپنے اویس کی خاطر۔ دانیال کے دوست کی شادی تھی جس میں شرکت کے لیے وہ اور سبین حیدرآباد گئے تھے۔ اویس مجھ سے مانوس ہونے کے سبب میرے پاس ٹھہر گیا۔ شادی میں شرکت کر کے واپس آتے ہوئے ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ایکسیڈنٹ اتنا شدید تھا کہ دونوں موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ یہ اطلاع پا کر میرا جو حال ہوا وہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ بس یہ ہوا کہ اس دنیا میں اکیلا ہو گیا۔ میرا آشیانہ تنکا تنکا ہو کر بکھر گیا تھا۔ میرا دل مرنے کو چاہنے لگا، مگر مجھے جینا تھا، اپنے دانیال کی نشانی کی حفاظت کرنی تھی۔ وہ 5 سال کا معصوم بچہ، اسے تو شاید اپنے نقصان کا صحیح سے احساس بھی نہیں تھا۔ اسے تو اس وقت یہ پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ کتنی بڑی نعمت سے محروم ہو گیا ہے۔ بس پھر اویس کی خاطر میں نے خود کو سنبھالا۔ وہ بچپن ہی سے بڑا حساس بچہ تھا، میرے کہے بنا ہر دکھ اس نے اپنے اندر اتار لیا۔ ہم دونوں کو ایک دوسرے کے سامنے اپنی بات کی وضاحت کے لیے لفظ استعمال کرنے نہیں پڑتے۔ وہ مجھے اور میں اسے مکمل طور پر جانتے ہیں۔ ہماری محبت بڑی نرالی اور انوکھی ہے۔ ان کی آنکھ سے بہنے والے اس واحد آنسو کو اس نے اپنی ہاتھ سے پونچھ دیا تھا، اور پھر اپنی انگلی کی پور پہ ٹھہرے اس آنسو کو دیکھ کر ان سے بولتی تھی، آپ بہت عظیم انسان ہیں، اتنا دکھ اٹھا کر بھی اتنے خوش اور مطمئن نظر آتے ہیں۔ تقدیر سے شاکی نہیں، آپ کو خدا سے کوئی شکوہ نہیں؟ اس کی بات کے جواب میں ایک تھکی ہوئی اداس سی مسکراہٹ ان کے ہونٹوں پر پھیلی تھی۔ خدا اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ اس نے اگر مجھ سے کچھ لے لیا ہے تو اس سے کئی گنا بڑھ کر دیا بھی تو ہے، اور جو واپس لے لیا ہے وہ بھی تو اسی کا تھا۔ اس کی تو عنایت تھی کہ اس نے ایک اچھی بیوی اور فرمانبردار بیٹا مجھے دیا، اور اب بھی اس کا رحم و کرم مجھے اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ میرا اویس میرے پاس ہے، اور میں اپنے رب کا شکر گزار ہوں۔ کچھ دیر بعد جب وہ اپنے گھر جانے والے راستے کی طرف بڑھ رہی تھی تو اسے محسوس کیا کہ وہ جو ہر دم خدا سے
اپنی قسمت سے ناراض رہا کرتی تھی اچانک بدل گئی ہے۔ اسے محسوس ہوا کہ دنیا میں صرف وہی دکھی اور تنہا نہیں، اس سے بڑھ کر غمزدہ اور تنہا لوگ موجود ہیں، لیکن وہ اپنے دکھوں سے سمجھوتا کر لیتے ہیں اور خدا کی رضا میں راضی ہو جاتے ہیں۔ کتنے عرصے بعد اس روز وہ سکون سے لیٹ کر سوئی تھی۔ وہ اپنے رب کی شکر گزار تھی جس نے ایک اتنے اچھے شخص سے اسے ملوا دیا جو اسے درست راستہ دکھا رہا تھا اور اسے زندگی کی طرف واپس آنے میں مدد دے رہا تھا۔ پتہ نہیں کیا بات تھی کہ وہ 2-3 روز سے پارک میں نہیں آ رہے تھے۔ ان کے نہ آنے سے وہ بڑی بےکل اور اداس سی ہو رہی تھی۔ روزانہ بڑی آس سے پارک آتی اور مغرب کے وقت تک بیٹھ کر ان کا انتظار کرتی رہتی، مگر وہ نہ آتے۔ آہستہ آہستہ اس کی اداسی پریشانی میں بدلتی جا رہی تھی۔ انہوں نے اسے بتایا تھا کہ روزانہ شام کے وقت پارک آنا ان کا برسوں پرانا معمول ہے، اور اب وہ اپنے معمول سے ہٹ گئے تھے تو وہ فکر مند ہو گئی۔ ان 4 مہینوں میں ان کی اتنی عادی ہو گئی تھی کہ ان سے ملے بغیر اسے کسی پل چین ہی نہیں آ رہا تھا۔ جب 5واں دن بھی وہ اسے پارک میں نظر نہ آئے تو وہ خود کو روک نہ پائی اور چلتی ہوئی اسی سڑک پر مڑ گئی جس پر وہ روز مڑا کرتے تھے۔ انہوں نے اسے اشارے سے دکھا کر بتایا تھا کہ کارنر سے 5واں مکان ان کا ہے۔ وہ دل ہی دل میں ان کی خیریت و عافیت کی دعائیں مانگتی 5ویں مکان کے سامنے پہنچ گئی۔ ان کا گھر بھی ان کی شخصیت کی طرح عالیشان تھا، گو وہاں تمام ہی مکانات اچھے بنے ہوئے تھے۔ ڈیفنس جیسے پوشاک علاقے کا فیس 5 تھا، لیکن ان کا گھر دیگر گھروں کے مقابلے میں بہت خوبصورت تھا۔ گیٹ پر موجود چوکیدار سے وہ ابھی ان کے بارے میں پوچھنے ہی والی تھی کہ اندر سے گاڑی بڑی تیز رفتار سے گیٹ کے پاس آ کر ہارن بجانے لگی۔ چوکیدار نے اسے چھوڑ کر جلدی سے آگے بڑھ کر گیٹ کھول دیا۔ اتنی دیر میں وہ نیم پلیٹ پر جعلی حروف میں لکھا سید مبشر لودھی پڑھ کر کنفرم کر چکی تھی کہ وہ درست جگہ پہنچی ہے۔ گاڑی گیٹ سے باہر نکلی تو اس نے اس امید پر گاڑی کی طرف بغور دیکھا کہ شاید وہ اس میں موجود ہو، مگر اندر موجود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے بندے کو دیکھ کر اس کی امید مایوسی میں بدل گئی۔ وہ جو تیز رفتاری سے گاڑی آگے بڑھا دینا چاہتا تھا، اپنے گیٹ پر کھڑی ایک انجان لڑکی کو دیکھ کر رک گیا جو دیکھ بھی اسی کی طرف رہی تھی۔ گاڑی میں بیٹھے بیٹھے وہ اس سے بولا، فرمائیے آپ کو کس سے ملنا ہے؟ انکل ہیں گھر پر؟ اس کی بات پر وہ ایک لمحے کو حیران ہوا تو وہ فوراً ہی اپنے بات کی وضاحت کرتے ہوئے بولی، مجھے مبشر انکل سے ملنا ہے۔ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں۔ وہ ایک سرسری سی نگاہ اس کے چہرے پر ڈال کر گاڑی اسٹارٹ کرنے لگا تو وہ بے ساختہ 2 قدم آگے بڑھ کر اس کی گاڑی کے بالکل پاس آ کر کھڑی ہوتی ہوئی بولی، کیا ہو گیا انہیں؟ کچھ ہارٹ ٹربل ہو گئی ہے، اس وجہ سے ہاسپٹلائز کرنا پڑا ہے۔ اب کے لہجہ بڑا بیزاریت اور خوف زدہ تھا۔ وہ شاید کہیں جانے کی جلدی میں تھا اور وہ بلا وجہ انکوائری اسے پسند نہیں آ رہی تھی، اس لیے چہرے پر بڑی بے مروت سے تاثرات نظر آ رہے تھے، جسے وہ کہنا چاہتا ہو، بی بی مجھے معاف کرو اور ذرا جلدی میرا پیچھا چھوڑ دو۔ اس کے بیزار انداز کو دیکھنے کے باوجود دوبارہ بول پڑی، کس ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں؟ اسے ہسپتال کا نام بتا کر وہ تمام تر مروت بلائے طاق رکھتے ہوئے گاڑی آگے بڑھا گیا تو وہ تھکے تھکے قدموں سے چلتی واپس اپنے گھر آ گئی۔ کچھ لوگوں کے ساتھ آپ تمام عمر گزار دیں، مگر آپ کے اور ان کے درمیان کوئی جذباتی وابستگی اور ہم آہنگی پیدا نہیں ہو پاتی، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایک پل ہی میں اپنے بن جاتے ہیں، جن سے ایک بار مل کر بار بار ملنے کو دل چاہنے لگتا ہے، جن سے کوئی رشتہ نہ ہونے کے باوجود بھی ایک اپنائیت سی محسوس ہوتی ہے۔ کچھ اسی قسم کا تعلق جڑ گیا تھا اس کا سید مبشر لودھی کے ساتھ۔ وہ جو اس کے کچھ بھی نہیں لگتے تھے اور جنہیں وہ 4 ماہ پہلے تک جانتی بھی نہیں تھی، آج ان کی علالت کا سن کر بے قرار ہو گئی تھی۔ گھر آ کر اس نے ہسپتال فون کر کے وہاں کے ملاقات کے ٹائم کے بارے میں معلوم کیا تو پتہ چلا صبح 8 سے 10 اور شام 5 سے 7 بجے تک ملنے کے اوقات مقرر ہیں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اڑ کر پہنچ جائے اور ان کو دیکھ کر اپنے دل کی تسلی کر سکے، مگر ان سے ملنا اب کل سے پہلے ممکن نہ تھا، اس لیے وہ اپنے بے چین دل کو بہلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے اپنوں کی بے اعتنائی سہی تھی، رشتے ناتوں پر اس کا اعتبار اٹھ گیا تھا، اور جو ایک پرخلوص اور ہمدرد سے انسان نے اسے دوبارہ زندگی کی طرف لانے کی کوشش کی تھی، وہ کسی حد تک بہل بھی گئی تھی کہ ان کی بیماری اسے انجانے سے وسوسے میں مبتلا کرنے لگی۔ اس شخص کو وہ کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتی تھی۔ ابھی تو وہ انہیں اپنے بارے میں کچھ بتا بھی نہیں پائی تھی، ابھی تو اس نے ان سے ڈھیر ساری باتیں کرنی تھی، اپنے دل کا تمام بوجھ ان کے سامنے ہلکا کرنا تھا۔ ابھی تو اس نے انہیں یہ بھی نہیں بتایا تھا کہ وہ ان سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے، ابھی تو وہ ان کے ہونے کو ڈھنگ سے محسوس بھی نہیں کر پائی تھی کہ جدائی کا، بچھڑ جانے کا، افریت کا اس کے پیچھے چلا آیا تھا۔
اس رات وہ اپنے رب کے حضور رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے اس محسن اور پیارے سے انسان کے لیے دعائیں مانگتی رہی۔ صبح وہ جلدی جلدی 2-4 لقمے نگل کر اور اسکول فون کر کے کہ وہ آج نہیں آ سکے گی ہاسپٹل چلے آئی۔ دل ہی دل میں دعائیں مانگتی کہ سب خیر ہو، وہ بالکل ٹھیک ہوں، اپنے معمول کے مطابق ہنستے مسکراتے اور کہکے بکھیرتے ہوئے ہوں، اور ریسیپشن سے روم نمبر معلوم کر کے اپنے مطلوبہ کمرے کے سامنے پہنچ گئی۔ سب سے پہلی تسلی تو اسی بات سے ہو گئی تھی کہ وہ ICU میں نہیں تھے، یعنی خطرے کی کوئی بات نہیں تھی۔ دروازے پر ہلکی سی دستک دے کر اس نے اندر سے یس کم ان کی آواز سنی تو دروازہ کھول کر اندر آئی۔ وہ بیڈ پر تکیوں سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے بیڈ کے دائیں طرف کرسی پر بیٹھا وہ شاید انہیں ناشتہ کروا رہا تھا۔ دروازے پر دستک ہونے پر دونوں ہی نے سر گھما کر نوارد کو دیکھنے لگے۔ اس پر نظر پڑتے ہی ان کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہو گئی۔ آہا، میری بیٹی آئی ہے، اسے کہتے ہیں دل کو دل سے رہا ہونا۔ میں کل سے تمہیں بہت یاد کر رہا تھا۔ انہیں حشاش بشاش اور باتیں کرتا دیکھ کر اس کی کب سے بے ترتیب دھڑکنیں معمول پر آئیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وہاں موجود اس بندے کی وجہ سے وہ یوں ہی کھڑی ہوئی فارمل انداز میں ان کی خیریت پوچھنے لگی، ورنہ دل تو اس کا یہ چاہ رہا تھا کہ ان کے سینے میں منہ چھپا کر بہت سا روئے اور کہے، اب دوبارہ کبھی بیمار مت ہوئیے گا۔ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ان لوگوں کو تو شوق ہے مجھے بیمار بنا کر بستر پر ڈالنے کا۔ وہ اپنے برابر بیٹھے بندے کی طرف اشارہ کر کے بولے، تم کھڑی کیوں ہو، بیٹھو نا۔ وہ پرتکلف انداز میں سامنے صوفے پر بیٹھنے لگی تو وہ ٹوکتے ہوئے بولے، وہاں اتنی دور کیوں بیٹھ رہی ہو، یہاں میرے پاس آ کر بیٹھو۔ وہ اپنے بیڈ پر اس کے لیے جگہ بنانے لگے تو وہ کچھ جھجکتی ہوئی ان کے بائیں طرف ذرا سا سمیٹ کر بیٹھ گئی۔ وہ شاید ان کے آنے سے بہت ہی خوش ہوئے تھے، اس لیے بڑی گرم جوشی سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولے، اویس یہ اجالا ہے، میں نے تم سے ذکر کیا تھا نا کہ پارک میں میری ایک بہت ہی پیاری دوست سے بنی ہے، وہ یہی ہے۔ وہ اس کے بالکل سامنے بیٹھے شخص سے مخاطب ہوئے تھے جو اتنی دیر سے اپنے پاپا جانی کے لیے باعث مسرت بن جانے والی لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ اسے دھیان آیا تھا کہ کل جب وہ اسپتال جانے کی جلدی میں گھر سے نکل رہا تھا تو یہی لڑکی گیٹ پر کھڑی ملی تھی۔ اس وقت اسے ہسپتال کے پہنچ کر پاپا جانی کے ذاتی معالج ڈاکٹر ثروت حسن بخاری سے ملنا تھا، اس لیے وہ بڑی بے مروتی سے اس سے ڈھنگ سے بات کیے بغیر چلا گیا۔ عام حالات میں وہ اس بات کے متعلق پرواہ نہیں کرتا تھا کہ کوئی اس کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے۔ اگر کوئی اسے مغرور اور گھمنڈی سمجھتا تھا تو اس کے بلا سے وہ نہ ہر کسی سے بے تکلف ہوتا تھا، نہ ہر ایک کو خود سے قریب ہونے کی اجازت دیتا تھا۔ اس کے لیے انہی رویوں کی بدولت وہ اپنے حلقے میں اسنوبش مشہور تھا۔ لڑکیاں بالخصوص اس کے مغرورانہ انداز پر بڑا چڑھا کرتی تھیں، مگر یہاں مسئلہ اس لڑکی کا تھا جو اس کے پیارے پاپا جانی کو پیاری تھی، اس لیے اسے اپنے کل کے رویے پر افسوس سا ہو رہا تھا۔ ہیلو، کیسی ہیں آپ؟ اپنی عادت کے برخلاف وہ بڑی خوش اخلاقی سے مسکرا کر اس سے مخاطب ہوا۔ شاید کل کے رویے کا ازالہ کرنا مقصود تھا۔ آئی ایم فائن، تھینک یو۔ وہ ایک سرسری سی نظر اس پر ڈال کر بولی، وہ ان سے اتنی بے تکلفی سے باتیں کیا کرتی، مگر اس وقت اس کی موجودگی کے سبب کچھ ریزرو ہو کر بیٹھی ہوئی تھی۔ پتہ ہے اویسی اجالا بڑی زبردست آرٹسٹ ہے، اس کے ہاتھ کے بنے اسکیچز دیکھو تو حیران رہ جاؤ گے۔ مجھ سے وعدہ کیا رکھا ہے کہ میرا ایک شاندار سا پورٹریٹ بنائے گی۔ وہ شاید اس کی جھجک محسوس کر رہے تھے، اس لیے ماحول میں بے تکلفی پیدا کرنے کی کوشش کی۔ ان کی اس تعریف سے وہ بری طرح شرمندہ ہو گئی تھی، جبکہ وہ مسکرا کر بولا، یہ آپ کا شوق ہے یا پروفیشن؟ اس کے جواب دینے سے پہلے وہ دوبارہ بول اٹھے، بھائی اس نے فائن آرٹس میں گریجویشن کر رکھا ہے، بہت پروفیشن قسم کی جینیس ٹیچر ہے، آرٹ اسکول میں پڑھاتی ہے۔ خیر سے میری بیٹی، انہیں شاید دوسروں کی تعریفیں کر کے انہیں آسمان پہ چڑھانے میں بہت مزہ آتا تھا، اس لیے دل کھول کر اس کی تعریفیں کر رہے تھے، جبکہ وہ سرخ چہرے کے ساتھ کچھ شرمندہ ہوئی بیٹھی تھی۔ اسے اپنے بارے میں باتیں ہونا، چاہے وہ تعریف ہی کیوں نہ ہو، ہمیشہ سے کچھ پریشان کر دیا کرتا تھا۔ انہیں اچانک ایک خیال آیا تو بولے، تمہیں میرے یہاں ایڈمٹ ہونے کا کیسے پتہ چلا؟ ان کے سوال پر ایک لمحے کے لیے ان کی نظریں سامنے بیٹھے شخص کی طرف اٹھی تھیں، پھر وہ پرسکون انداز میں بولی، میں آپ کے گھر گئی تھی، وہیں سے پتہ چلا۔ اویس نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا، شاید وہ اس کے چہرے پر موجود تاثرات سے کچھ اندازہ لگانا چاہتا تھا۔ اچھا، تو تم گھر گئی تھی، یعنی کہ تم نے مجھے مس کیا؟ وہ مسکرا کر بولے تو اس نے گردن ہلانے پر اکتفا کیا۔ پاپا جانی باتیں اپنی جگہ، لیکن آپ پلیز ناشتہ تو کریں۔ وہ دودھ کا گلاس ان کی طرف بڑھاتا ہوا بولا تو بڑی بے دلی سے گلاس ہاتھوں میں لے کر بیٹھ گئے۔
انہیں ٹھیک ٹھاک دیکھ کر اس کے دل کی تسلی ہو گئی، اس لیے اب اسے اپنا یہاں مزید رکنا بڑا بے محل محسوس ہو رہا تھا۔ ان دادا پوتوں کی پرائیویسی میں مداخلت اسے اچھی نہیں لگ رہی تھی، اس لیے اپنا سائیڈ میں رکھا ہوا بیگ کاندھے پر ڈالتے ہوئے بولی، اچھا انکل، اب میں چلتی ہوں۔ اتنی جلدی؟ ابھی کچھ دیر تو رکو۔ وہ بڑی بے ساختگی سے میں اس کا ہاتھ تھام کر بولے تو معذرت خانہ انداز میں بولی، مجھے کام ہے، میں انشاءاللہ کل پھر آؤں گی۔ وہ ان دونوں کی گفتگو سے بے نیاز اخبار اٹھا کر پڑھنے لگا تھا۔ ان کی معذرت کے جواب میں مجبوراً انہوں نے اس کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے اسے جانے کی اجازت دی تو وہ کھڑی ہو گئی۔ تم جاؤ گی کیسے؟ ان کی فکر مندی پر وہ مسکرا کر رہ گئی۔ میں اپنی گاڑی میں آئی ہوں، جانے کا کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا، خدا حافظ۔ اس کی بات پر انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولے، بہت اچھا لگا تمہارا آنا، بہت شکریہ۔ وہ ان کے شکریہ کے جواب میں بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر سامنے موجود اس اخبار کے پیچھے چھپی شخصیت کی موجودگی اسے کھل کر کچھ کہنے نہیں دے رہی تھی، اس لیے خاموشی پر اکتفا کرتے وہ دروازے کی طرف بڑھی۔ اسے دروازے کی طرف بڑھتا دیکھ کر وہ ایک دم اخبار رکھ کر کھڑا ہو گیا اور دروازے کے باہر تک اس کے ساتھ آتا ہوا بولا، خدا حافظ۔ وہ حیران نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، جو کل ایک اکھڑ اور بد دماغ سا شخص محسوس ہوا تھا، آج اتنا باادب اور مہمان نواز۔ اپنی حیرت کو چھپاتی وہ اسے خدا حافظ کہتی کوریڈور میں آگے بڑھ گئی۔ اگلے روز ان سے ملنے شام کے وقت آئی تھی اور یہ دیکھ کر اسے بہت خوشی ہوئی کہ وہ اکیلے تھے۔ انہوں نے بڑی گرمجوشی سے اس کا استقبال کیا۔ کل کی نسبت وہ آج ان سے کافی دیر تک باتیں کرتی رہی۔ ان کا خیال تھا وہ بالکل ٹھیک ہیں، بس یہ اویس کو وہم ہو گیا ہے کہ وہ بیمار ہو گئے ہیں۔ بالکل باولا ہے یہ اویس، ذرا سا بی پی کیا ہائی ہوا اس نے تہلکہ مچا دیا، جیسے مجھے کوئی خطرناک بیمار ہو گیا ہوں۔ اصل میں مجھ سے محبت بھی تو بہت کرتا ہے نا، شاید اس لیے میرے لیے اتنی فکر کرتا ہے، اتنے دنوں سے میرے ساتھ لگا بیٹھا ہے۔ اس وقت بھی میں نے زبردستی گھر بھیجا ہے کہ جا کر تھوڑی دیر آرام کراؤ، حالانکہ میں نے کتنا سمجھایا ہے کہ بچے اتنی جلدی اوپر جانے کا میرا کوئی ارادہ نہیں، ابھی تو مجھے تمہارے بچوں کی بھی شادیاں کروانی ہیں۔ وہ اپنی عادت کے مطابق ہنسنے ہنسانے میں مصروف تھے، حالانکہ ان کے چہرے ہی سے کمزوری اور بیماری ظاہر ہو رہی تھی، مگر شاید انہیں اپنی تکلیفوں کا اشتہار لگوانا پسند نہیں تھا، اس لیے خود کو حشاش بشاش ظاہر کر رہے تھے۔ اس روز وہ 1 گھنٹہ ان کے پاس بیٹھی رہی۔ انہوں نے بتایا تھا کہ وہ زبردستی یہاں سے ڈسچارج ہونے کا پروگرام بنا چکے ہیں، اس لیے شاید وہ کل گھر چلے جائیں۔ ریسٹ ہی تو کرنا ہے، میں وہ گھر پہ بھی کر سکتا ہوں، وہ مطمئن انداز میں بولے تھے۔ اگلے روز اس ادھیڑ بن میں مصروف وہ فیصلہ ہی نہیں کر پائی ان سے ملنے جائے یا نہ جائے۔ پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ وہ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو گئے یا نہیں۔ وہ ان 2 دن تو یوں ہی گزر گیا، یوں ہی گزر گیا۔ اس سے اگلے دن جمعہ تھا، اس لیے وہ اسکول کی چھٹی جلدی گھر ہونے پر واپس آ رہی تھی۔ گاڑی گھر کی طرف موڑتے سے خیال آیا، کیوں نہ ان کے گھر پر معلوم کر لیا جائے کہ وہ واپس آ گئے یا نہیں۔ اس سوچ کے ذہن میں آنے کی دیر تھی وہ فوراً گاڑی ان کی گلی میں موڑ گئی۔ ان کے گیٹ کے سامنے گاڑی روک کر اس نے چوکیدار سے ان کی موجودگی کی بابت دریافت کیا اور جواب اثبات میں آیا تو اس نے کہا، اندر جا کر انکل کو بتائیں کہ اجالا ملنے آئی ہے۔ چوکیدار نے وہاں گزرتے کسی ملازم کے ہاتھ پیغام بھجوایا اور اس سے بولا، آپ اندر تشریف لے جائیں۔ اس کی بات پر وہ گیٹ سے اندر داخل ہوئی اور بغور ارد گرد کا جائزہ لینے لگی۔ لان میں موجود پودوں کی بہتات سے وہ اچھی طرح لطف اندوز بھی نہیں ہو پائی تھی کہ ملازم بھاگتا اور دوڑتا اس طرف آیا اور بولا، آپ جلدی سے اندر چلیں، وہ اتنے ناراض ہو رہے ہیں کہ آپ کو باہر کیوں کھڑا کیا ہوا ہے۔ اسی ملازم کی ہمراہی میں وہ گھر کے مختلف حصوں سے گزرتی آخرکار لاؤنج میں سے اوپر جاتی سیڑھیوں پر چڑھتی ایک کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ شاید اب خود ہی کمرے سے باہر نکلنے والے تھے، اس لیے کھڑے ہوئے نظر آئے۔ اسے دیکھ کر ان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ آؤ بیٹا بیٹھو۔ اسے بٹھا کر وہ ملازم کی طرف متوجہ ہوئے۔ صرف نام ہی کے اخلاق ہو، ورنہ اخلاق اور تمیز چھو کر بھی نہیں گزری۔ بتاؤ ذرا، اتنی دھوپ میں بچی کو باہر کھڑا کیا ہوا ہے؟ ان کی ڈانٹ کھاتا وہ بیچارہ باہر جانے کو لگا تو فوراً بولے، میری بیٹی پہلی دفعہ میرے گھر آئی ہے، بڑی اچھی سے اس کی خاطر تواضع ہونی چاہیے۔ وہ انہیں منع کرنا چاہتی تھی کہ وہ صرف کھڑے کھڑے ان کی خیریت دریافت کرنے آئی ہے، مگر وہ کچھ سننے کے موڈ میں ہی نہیں تھے۔ اس نے جانے کے لیے زیادہ زور دیا تو بولے، کیا گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے؟ اگر ایسی بات ہے تو یہاں سے فون کر کے بتا دو کہ تم میرے پاس ہو اور اب میرے ساتھ لنچ کر کے ہی جاؤ گی۔ میرے لیے کوئی پریشان ہی نہیں ہوتا، میں اگر سارا دن بھی گھر سے غائب رہوں تو کسی کو قطعاً کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ پہلی مرتبہ اپنے ذات کے حوالے سے ان سے کچھ بولی تھی۔ انہوں نے اس کی بات کے جواب میں کچھ بھی نہیں کہا، صرف ایک گہری نظر اس کے چہرے پر ڈالتے ہوئے بولے، پھر تو کوئی فکر کی بات نہیں ہے، آرام سے بیٹھو، بلکہ میرا خیال ہے تم اسکول سے سیدھی یہیں آ رہی ہو۔ ایسا کرو، منہ ہاتھ دھو کر فریش ہو جاؤ۔
انہوں نے اس کی بات پر کوئی تبصرہ کیے بغیر اتنے آرام سے موضوع بدل دیا کہ وہ حیران رہ گئی۔ وہ جتنا پرتکلف ہونے کی کوشش کر رہی تھی وہ اسے اتنا ہی گھر کا فرد بنانے پر تلے ہوئے تھے۔ وہیں ان کا باتھ روم میں منہ ہاتھ دھو کر اس نے ان کے ساتھ ان کے کمرے میں بیٹھ کر کھانا کھایا۔ وہ اسے اصرار کر کے مختلف چیزیں کھلا رہے تھے، یہ بریانی لو، یہ چکن لو، اچھا سویٹ ڈش تو لے لو۔ ان کے اتنے اصرار پر مجبور ہو کر اس نے اپنی روٹین سے ہٹ کر کچھ زیادہ ہی کھانا پڑ گیا۔ وہ خود پرہیزی کھانا کھا رہے تھے۔ کھانے کے بعد چائے پیتے اور انہوں نے آپس میں بہت ساری باتیں کی۔ 2-3 گھنٹے ان کے ساتھ گزار کر جب وہ واپسی جانے لگی تو اس سے کہنے لگی، میں تو اس بیڈ ریسٹ کے ہاتھوں تنگ ہوں۔ اویس ہاسپٹل سے لانے پر اس شرط پر راضی ہوا ہے کہ میں گھر پر مکمل آرام کروں گا، اس لیے آج کل پارک جانے پر بھی پابندی عائد ہے۔ بیٹا تم آئی ہو تو بہت اچھا لگ رہا ہے، کیا تم کل آؤ گی؟ وہ شاید تنہائی سے بری طرح گھبرا گئے تھے۔ اس نے بے اختیاری حامی بھر لی اور بے تحاشا وہ خوش ہو گئے۔ اگلے روز بھی وہ سیدھی اسکول سے یہیں آ گئی۔ کل کی ڈانٹ پھٹکار کی وجہ سے اخلاق صاحب سچ مچ کے با اخلاق انسان بن چکے تھے اور اسے دیکھ کر مسکرا کر بولے، صاحب اپنے کمرے میں ہیں، آپ وہیں چلی جائیں۔ صاحب کے الطافات سے اتنی بات تو وہ بھی سمجھ گیا تھا کہ اس لڑکی کی کیا حیثیت اور مرتبہ ہے۔ سیڑھیاں چڑھتی وہ اوپر پہنچی اور ان کے کمرے کی جانب جانے کے لیے کوریڈور میں آگے بڑھی، تبھی اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر اویس باہر نکلا۔ اسے اتنا آزادانہ اور مالکانہ انداز میں کوریڈور میں پھرتا دیکھ وہ ٹھٹک کر رک گیا، جبکہ وہ اس کے سامنے پا کر کچھ شرمندہ سی ہو گئی۔ اس نے خود ہی اپنے طور پر سمجھ لیا تھا کہ وہ کل کی طرح آج بھی گھر پر نہیں ہوگا، لیکن یہ اس کا گھر تھا اور وہ یہاں کہیں بھی اور کسی بھی وقت پایا جا سکتا تھا۔ اپنی بے تکلفی پر کچھ شرمسار سی ہوتی وہ بے اختیار رک گئی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وہ اتنے عام سے انداز میں اس سے سلام دعا کرنے لگا جیسے یہاں آنا اس کے معمولات میں شامل ہے اور یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ اس کے رویے پر کھڑے ہو کر حیران ہویا جائے۔ وعلیکم السلام۔ اس کے منہ سے آواز بھی بڑی مری مری سی نکلی۔ وہ ایک آدھ سیکنڈ اس کے چہرے کو بغور دیکھتے رہنے کے بعد بولا، پاپا جانی اپنے بیڈ روم میں ہیں، یہ سامنے والا کمرہ ان کا ہے۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا تو فوراً اسی طرف بڑھ گئی۔ وہ شاید کہیں جا رہا تھا اس لیے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ اسے دیکھ کر وہ حسب معمول بہت خوش ہو گئے۔ گھنٹہ 1.5 ان کے پاس گزار کر وہ واپس گھر آ گئی۔ اگلے دن سے اس کے اسکول میں چھٹیاں شروع ہو رہی تھیں، اس لیے صبح کا ٹائم بھی فارغ ہو گیا۔ صبح ناشتہ اور دیگر کاموں سے فارغ ہو کر وہ ان کے گھر چلی آئی۔ صبح کے 10 بج رہے تھے اور اس کا خیال تھا کہ وہ گھر پر اکیلے ہی ہوں گے۔ وہاں پہنچ کر اس کے خیال کی تصدیق بھی ہو گئی۔ لنچ ٹائم تک وہ ان کے پاس رکی تھی۔ اس دوران انہوں نے اسے اپنی اسٹڈی بھی دکھائی۔ وہاں موجود کتابوں کا ذخیرہ دیکھ کر وہ انگشِ بدناں رہ گئی تھی۔ وہاں ایک سے ایک نادر و نایاب کتابیں موجود تھیں۔ اس نے وہیں اسٹڈی پر بیٹھ کر انہیں ان کی من پسند کتاب پڑھ کر سنائی۔ وہ فلور کشن پر گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے اور بڑے غور و فکر سے اسے سن رہے تھے۔ اس کے اصرار پر اس نے دوپہر کا کھانا ان کے ساتھ کھایا تھا۔ اس دوران 3-4 مرتبہ اویس نے فون کر کے ان کی طبیعت پوچھی تھی۔ وہ اپنے لیے اس بے قراری پر مسکراتے ہوئے اسے تسلی دیتے رہے تھے کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ پھر اس طرح روز ان کے پاس آنا جیسے ایک معمول سا بن گیا۔ اتوار کے دن کے علاوہ وہ روزانہ صبح 10-ساڑھے 10 بجے ان کے پاس چلی جاتی تھی۔ اس دوران اس کا کبھی بھی اویس سے سامنا نہیں ہوا، البتہ اس کی موجودگی میں اس کا فون بہت مرتبہ آتا تھا۔ اسے اس طرح ان کے پاس آئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ اس روز بھی وہ ان کے گھر آئی ہوئی تھی۔ ادھر ادھر کی مختلف موضوعات پر باتیں کرتے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اخلاق ان کے لیے ناشتے کی ٹرے سجا چلا آیا۔ اسے دیکھ کر انہوں نے کڑوا سا منہ بنایا اور بولے، پی تو لیا تھا صبح میں نے دودھ، اب یہ ناشتے کی کیا تک بنتی ہے؟ وہ بڑی عاجزی اور خوشامدانہ انداز میں ٹرے ان کے سامنے رکھتا ہوا بولا، اویس بھائی کا 4 بار فون آ چکا ہے، پاپا جانی نے ناشتہ کیا یا نہیں؟ اگر آپ ابھی بھی ناشتہ نہیں کیا تو وہ مجھ پر بہت ناراض ہوں گے۔ ایک تو اس لڑکے نے میرا ناک میں دم کر رکھا ہے، زبردستی اوٹ پٹانگ چیزیں کھلاتا چلا جاتا ہے۔ صبح بھی مجھ سے ناراض ہو کر گیا ہے کہ میں نے اس کے سامنے ناشتہ کیوں نہیں کیا۔ وہ بڑی بیزاری اور ناراضگی سے بولے، انکل وہ ٹھیک تو کہتے ہیں، آپ کو اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، تھوڑا سا چکھ لیں پلیز میری خاطر۔ ان کا دیا مان اور محبت اس سے ایسے جملے بلوا گیا تھا جو اس نے اس سے پہلے کبھی کسی سے نہ کہے تھے۔ یہ پھیکے سٹے بدمزہ کھانے تو میں کبھی کسی خاطر بھی نہیں کھا سکتا، تنگ آ گیا ہوں میں یہ بد ذائقہ اور پریزی چیزیں کھا کھا کر۔ وہ کسی چھوٹے سے بچے کی طرح روٹے ہوئے انداز میں بولے تو وہ مسکرا دی اور بولی، اچھا آپ مجھے بتائیں آپ کیا کھانا
کو دل چاہ رہا ہے میں آپ کی پسند کے مطابق وہی کھانا بنا کر لاؤں گی۔ وہ انہیں کسی بچوں کی طرح ڈیل کرنے لگی تو وہ کچھ حیرانی سے بولے، تم بناؤ گی؟ جی میں بناؤں گی، آپ نے کیا مجھے بالکل ہی پھوڑ اور بدسلیقہ سمجھ لیا ہے؟ جلدی بتائیں کیا بناؤں؟ وہ کھڑی ہو گئی تھی جیسے ایک مہم پر وہ سر کر کے ہی رہے گی۔ مجھے ارہر کی دال چاول اچار کے ساتھ کھانا ہے، خوب مرچوں والی دال جس پہ اصلی گھی کا بگھار لگا ہو۔ وہ منہ میں پانی بھرتے ہوئے بولے، اب بعد میں ویسے ڈنڈے کھاؤں کہ میرے پاپا جانی کو اصلی گھی اور اچار لیموں کھلایا ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولی تو وہ بھی مسکرا دی اور کہنے لگے، چلو اصلی گھی نہ صحیح تو کارن آئل کا بگھار بھی چلے گا۔ اخلاق چپ چاپ کھڑا ان کے مذاکرات دیکھ کر محظوظ ہو رہا تھا۔ انہیں تھوڑی دیر انتظار کرنے کا کہہ کر وہ اخلاق کے ساتھ ہی کچن میں آ گئی۔ وہاں موجود خانسامہ نے اسے حیران ہو کر دیکھا۔ گزشتہ چند روز سے اس گھر میں پابندی سے آتی اس لڑکی کا صاحب سے کیا رشتہ ہے، یہ بات وہاں کے تمام ملازمین کے لیے سوالیہ نشان تھی۔ یہ گھر جس میں کسی عورت کا کوئی وجود نہ تھا، یہاں تک کہ ملازم بھی سارے مرد ہی تھے، وہاں انہوں نے پہلی مرتبہ کسی لڑکی کو آتے دیکھا تھا، وگرنہ اس سے پہلے یہاں صرف بطور مہمان تھوڑی بہت دیر کو ہی خواتین یا لڑکیاں آتے دیکھی گئی تھیں۔ اخلاق اسے وہاں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ وہ خانسامہ سے چیزوں کے بارے میں پوچھتی جلدی جلدی ہاتھ چلانے میں مصروف تھی۔ دال چڑھ گئی اور چاول اس نے چن لیے تو سوچا ان کے پکنے میں تھوڑی دیر لگے گی جبکہ وہ بھوکے بیٹھے ہوں گے۔ اس کے خیال آنے پر وہ سوچنے لگی کہ انہیں کیا دے۔ کافی دیر غور کرنے کے بعد اس نے ان کے لیے گریپ فروٹ کا جوس نکالنے کا سوچا۔ وہ اسٹریس پریس میں گریپ فروٹ کا جوس نکال رہی تھی جب اسے لاؤنج سے آتی آواز سنائی دی جو یقیناً اویس کی تھی۔ وہ اخلاق سے کہہ رہا تھا، پاپا جانی نے کچھ کھایا؟ وہ ایک دم گھبرا گئی، پتہ نہیں اس کے اپنے گھر میں اتنی بے تکلف آمد کو پسند بھی کرتا تھا یا نہیں۔ اس شخص کے چہرے پر موجود تاثرات سے وہ کبھی بھی نہیں جان پائی تھی کہ وہ اس کے لیے کس انداز سے سوچتا ہے، لیکن اسے لگتا تھا کہ وہ شاید اسے ناپسند ہی کرتا ہے۔ اخلاص سے کچھ کہتا وہ کچن کی طرف آ گیا تھا۔ شاہد پاپا جانی کے لیے کھانا نکالو وہ بڑے مصروف انداز میں بولتا ہوا کچن کے دروازے میں آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس پر نظر پڑتے ہی اپنا جملہ ادھورا چھوڑ کر اسے حیرانی سے دیکھنے لگا۔ شاید اتنا بے تکلف مہمان اس نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ ہی دیکھا تھا۔ ایک لمحے کو تو اسے ایسا لگا کہ یہ اجالا کا گھر ہے، وہ یہاں مہمان ہے۔ وہ اتنے استحقاق سے کچھ کچن ٹیبل کے پاس کھڑی تھی۔ السلام علیکم۔ وہ اپنے آپ میں بڑا عجیب سا محسوس کر رہی تھی، مگر بہرحال اس نے سلام کرنے میں پہل کر دی۔ وعلیکم السلام۔ اس کے چہرے پر پہلی شرمندگی دیکھ کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر گئی۔ وہ شاید توقع نہیں کر رہی تھی کہ وہ اس وقت بھی گھر آ سکتا ہے، اور اب اسے سامنے پا کر وہ بڑا گلٹی فیل کر رہی تھی۔ خیریت سے ہیں آپ؟ وہ اس کی شرمندگی نظر انداز کر کے بڑے عام سے انداز میں بولا تو اس نے گردن ہلا کر اپنی خیریت سے آگاہ کر دیا۔ اسے مزید شرمندگی سے بچانے کے لیے وہ وہاں سے پلٹ گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی اجالا نے کب سی اٹکی ہوئی سانس بحال کی، ہارٹ بیٹ کو نارمل کرتی وہ جگ اور گلاس ٹرے میں رکھ کر ان کے کمرے کی جانب چلی آئی۔ اس کا ارادہ تھا کہ انہیں جوس پلا کر وہ فوراً گھر سدھارے گی۔ بغیر دروازہ نوک کیے وہ آرام سے اندر داخل ہوئی تو وہ بیڈ پر ان کے پاس ہی بیٹھا تھا۔ کیا میری قسمت میں ہمیشہ اس شخص کے سامنے شرمندہ ہونا لکھا ہے؟ کیا سوچ رہا ہوگا میں کتنی ill mannered اور کلچرڈ لڑکی ہوں۔ وہ اپنے بے ڈھنگے پن کو کوس رہی تھی۔ وہ دونوں آپس میں کوئی بات کر رہے تھے۔ اسے ایک دم اندر آتا دیکھ کر وہ اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ لگتا ہے تم نے بھی دشمنوں کے کیمپ میں شامل ہو گئی ہو۔ وہ اس کے ہاتھ میں پکڑی ٹرے دیکھ کر ناراضگی سے بولا تو وہ احتجاجاً چیخ اٹھا، یہ دشمنوں سے آپ کی کیا مراد ہے؟ میں کوئی تم سے ڈرتا ہوں؟ اچھی بھلی میری بیٹی کو بھی پتہ نہیں کیا پٹیاں پڑھائی ہے کہ گھنٹے بھر سے کچن میں جٹی ہوئی ہے۔ وہ اس تمام گفتگو سے بے نیاز ان کے سامنے ٹرے رکھ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ اور وہ دال چاول کا کیا ہوا؟ انہوں نے برا سا منہ بنا کر اس سے دریافت کیا۔ وہ ابھی پک رہے ہیں، تھوڑی دیر اور لگے گی۔ اسے سامنے پا کر وہ بڑی رسمی سے انداز میں انہیں جواب دے کر اپنے ہاتھوں پر نظریں جما کر بیٹھ گئی۔ اگر وہ یہاں نہ ہوتا تو خود اپنے ہاتھوں سے انہیں جوس پلاتی۔ صرف تمہاری وجہ سے پی رہا ہوں، ورنہ دنیا کی کوئی طاقت مجھے مجبور نہیں کر سکتی۔ وہ خفا کے سے انداز میں بولتے گلاس میں جوس ڈال کر گھونٹ گھونٹ پینے لگے۔ وہ اس جادوئی اصل لڑکی کو دیکھ کر رہ گیا جو اتنے آرام سے وہ کام سر انجام دے رہی تھی جسے کرنے میں وہ صبح سے ناکام رہا تھا۔ آپ کو یاد ہے نا آج ڈاکٹر بخاری سے اپائنٹمنٹ ہے، میں اپنے کمرے میں ہوں، آپ تیار ہو جائیں تو مجھے بلوا لیجیے گا۔ انہوں نے خالی گلاس ٹرے میں رکھتے بے توجہی سے اس کی بات سنی تھی جبکہ وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ تو پہلے ہی جانے کے لیے تیار بیٹھی تھی، اب جو ان کے جانے کا سنا تو اس کمرے سے نکلتے ہی خود بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ حالانکہ اسے مزید روکنے کے لیے مجبور کر رہے تھے مگر اس نے سہولت سے معذرت کر لی۔ جانے سے پہلے دال بگھار کر اور شاہد کو بتا کر انکل کو تھوڑی دیر بعد دال چاول کھلا دینا وہاں سے چلی آئی تھی۔
اگلے 2 روز وہ ان سے ملنے نہیں آئی اور صرف فون کر کے ہی ان سے بات چیت کر لی، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ وہ اس کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ خود بھی تو ان سے ملنے اور باتیں کرنے کی اتنی عادی ہو گئی تھی کہ ان سے ملے بغیر وہ ایک دن بھی نہیں رہ سکتی تھی، مگر وہاں موجود وہ قدرے مغرور اور اکھڑ سا بندہ اس کے وہاں جانے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ تھا۔ وہ شاید اپنے پاپا جانی کے لحاظ میں اس سے کچھ کہتا تو نہیں تھا، مگر اجالا کو اندازہ تھا کہ وہ ایک غیر اور انجان لڑکی کا اتنا بے تکلفانہ انداز اپنے گھر میں آنا پسند نہیں کرتا، اور کسی ایک گھر ناپسند اور زبردستی کا بن بلایا مہمان بن کر جانا اسے بڑا آکورڈ سا لگ رہا تھا، اور جو کسی روز وہ تمام تر لحاظ اور مروت ایک طرف رکھ کے سے کہہ دے کہ محترمہ آپ ہمارا پیچھا چھوڑ نہیں سکتی، تو وہ بہت شرم اور غیرت کے مارے شاید مر ہی جائے گی۔ مگر تیسرے ہی دن وہ اپنے عہد سے پھر گئی کہ اب وہاں نہیں جانا، اور دوبارہ سے ان کے گھر جانے کے لیے تیار ہونے لگی۔ اسے پتہ تھا کہ ان دنوں وہ اپنی بیماری کے ہاتھوں تنگ آ کر بڑے ڈپریس سے رہنے لگے ہیں، اور ان کی اداسی وہ ہرگز بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے بڑے پیار سے اور دل سے ان کے لیے بہت کم مسالے اور ہلکا سا نمک ڈال کر حلیم بنایا۔ ان کے پرہیز کو ملحوظ سے خاطر رکھتے ہوئے اس نے مرغی کا گوشت استعمال کیا اور کومیل کو بھی بہت ہی کم مقدار میں استعمال کیا۔ فیرک سے ڈارک براؤن کلر کے ڈونگے میں حلیم کے اوپر خوب اچھی طرح ہرا دھنیا اور لیموں وغیرہ سجا کر وہ فارغ ہوئی تو خیال آیا کہ فون کر کے معلوم کر لیتی ہوں وہ اکیلے ہیں یا نہیں، اگر وہ بھی ہوا تو ڈرائیور کے ہاتھ حلیم بھجوا دوں گی۔ ممی نے اسے کچن میں مصروف دیکھ کر بڑی حیرت سے پوچھا، کیا پکا رہی ہو؟ عرصہ ہوا وہ گھر اور گھر کے متعلق تمام امور سے لا تعلق ہو چکی تھی۔ اس نے سرسری سے انداز میں جواب دیا تو وہ شاید سعود کے لیے کچھ پکانے آئی تھیں، اپنے کام میں مصروف ہو گئیں۔ وہ فون کرنے کے لیے لاؤنج میں آ گئی۔ تیسری ہی بیل پر وہ فون ریسیو کر لیا گیا۔ اخلاق کی آواز وہ اچھی طرح پہچان گئی تھی۔ میں اجالا بول رہی ہوں۔ اس کے استفسار پر وہ بولی تھی، کیسی ہیں آپ؟ صاحب آپ کو بہت یاد کر رہے ہیں۔ اتنے دن سے وہ ان کے گھر مستقل آ جا رہی تھی، اس لیے وہ 18-19 سال کا لڑکا بڑی اپنائیت سے اس سے بول رہا تھا، یا شاید گھر کے مالک کی اس والہانہ محبت اسے بتا گئی تھی وہ کوئی عام مہمان نہیں۔ انکل ہیں گھر پر؟ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اپنے مطلب کی بات کیسے پوچھیں۔ ہاں وہ گھر پر ہی ہیں، آپ بات کریں گی ان سے کیا؟ اویس بھی ہیں گھر پر؟ اس نے بڑے لہجے کو بڑا سرسری بنا کر پوچھا، جس سے بات وہ یوں ہی اتفاقاً پوچھ بیٹھی ہو۔ اویس بھائی تو کہیں گئے ہوئے ہیں، آپ کو کیا ان سے کوئی کام ہے؟ لاؤنج کا دروازہ کھول کر اندر آتا اویس اپنا نام سن کر رک گیا۔ اس وقت اس کا کوئی بھی کال اٹینڈ کرنے کا مون نہیں ہو رہا تھا، اس لیے دور کھڑا ہو کر صرف یہ دیکھنے کے لیے رک گیا کہ کہیں کوئی ضروری فون نہ ہو۔ دوسری طرف پتہ نہیں کون تھا جس سے وہ بڑی خوش اخلاقی سے کہہ رہا تھا، اچھا آپ آ رہے ہیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے، صاحب خوش ہو جائیں گے۔ جی خدا حافظ۔ وہ فون رکھ کر مڑا تو اویس کو کھڑا دیکھ کر سلام کرتا غالباً اندر پاپا جانی کو ان کی آمد کے بارے میں بتانے کے لیے چلا گیا۔ اس سے کچھ پوچھے بغیر وہ جان گیا تھا کہ فون کس کا تھا، حالانکہ وہ اس وقت صرف کپڑے چینج کرنے کے گھر آیا تھا۔ اسے جیم خانہ جانا تھا، مگر اپنے جانے کا پروگرام فی الفطور ملتوی کر کے وہ وہیں لاؤنج میں بیٹھ گیا۔ وہ اپنے بارے میں بڑا خود آگاہ تھا۔ اسے پتہ تھا کہ لوگ اسے سنوبش کہتے ہیں، کتنے لوگ اس سے بات کرنے اور اس کے قریب آنے کے لیے ہزاروں جتن کرتے ہیں، اور وہ انہیں منہ بھی نہیں لگاتا۔ اپنے پاپا جانی اور قریبی دوستوں کے علاوہ اس کا دیگر تمام افراد کے ساتھ ایسا رویہ ہوتا تھا جس سے وہ ان سے بات کر کے کوئی بڑا احسان کر رہا ہو۔ وہ عام طور پر لوگوں سے زیادہ گلنا ملنا پسند نہیں کرتا تھا، مگر یہ لڑکی اجالا شہریار جو اس کے پاپا جانی کو بڑی عزیز ہو گئی تھی، اس کے لیے وہ اپنی تمام اصول اور ضابطے ترک کر سکتا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ دیگر افراد کی طرح شاید وہ بھی اسے مغرور اور خود پرست سمجھتی تھی، اور شاید وہ خود بھی دوسروں کے لیے دیے رہنا اور کم بات چیت کرنا پسند کرتی تھی، اس لیے اس سے فری ہونے کی کوشش کرنے کے بجائے وہ اس کی موجودگی میں آنے سے اوائڈ کر رہی تھی۔ اس نے اب تک زندگی میں صرف لڑکیوں کو اپنے پیچھے بے وقوفوں کی طرح منڈلاتے دیکھا تھا۔ شاید یہ لڑکی ان سب سے مختلف تھی، اور اس کی یہ غلط فہمی کہ وہ اس کے یہاں آمد کو پسند نہیں کرتا، وہ اسے دور کر دینا چاہتا تھا۔ اگر اس کے پاپا جانی اس لڑکی سے محبت کرتے تھے، اس کے ساتھ وقت گزارنا انہیں اچھا لگتا تھا، تو وہ کون ہوتا ہے اعتراض کرنے والا؟ وہ تو الٹا اس کا شکر گزار تھا کہ وہ یہاں آ کر ان کو کمپنی دیتی ہے، ان کا ڈپریشن کم کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ ٹھیک 10 منٹ بعد وہ لاؤنج کا سلائڈنگ ڈور کھول کر اندر داخل ہوئی۔ ٹینٹ شیشے ہونے کی وجہ سے شاید وہ باہر سے اسے نہ دیکھ پائی تھی۔ اندر داخل ہوتے اس کی نظر صوفے پر بیٹھے اویس پہ پڑی تو وہ دل ہی دل میں اخلاق کو گالیاں دیتی آگے بڑھی۔ آ گئی تھی تو اب واپس تو جایا نہیں جا سکتا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر اخلاقاً مسکراتا ہوا کھڑا ہوا۔
अस्सलाम वालेकुम। इसने बड़ी बेदिली से सलाम का जवाब दिया। आप बैठिए, पापा जान के किसी दोस्त का फ़ोन आया है, वो इसमें बिज़ी हैं। वो बड़ी नर्म सी मुस्कुराहट चेहरे पर लाता हुआ बोला। इसे मजबूरन सोफ़े पर बैठना ही पड़ गया। इसे बिठाकर वो ख़ुद भी सामने बैठ गया। अपने हाथों में पकड़ा डोंगा इसने सेंट्रल टेबल पर रख दिया। वो बग़ौर इसके चेहरे का जायज़ा ले रहा था, जबकि वो कुछ उलझी हुई सी बैठी थी। मैं इतने दिनों से आपका शुक्रिया अदा करना चाह रहा था, लेकिन इत्तेफ़ाक से आपसे मुलाकात नहीं हो पा रही थी। वो ताज्जुब से इसकी तरफ देखने लगी तो वो अपनी बात की वजाहत करने लगा। आप पापा जानी का इतना ख़याल रखती हैं, इन्हें इतना टाइम देती हैं, ज़ाहिर है आप इस मेहरबानी पर मुझे आपका शुक्रिया तो ज़रूर अदा करना चाहिए था। वो इतने भारी भरकम तशक्कुराना अल्फाज पर बौखला कर रह गई, जो इसने सुने भी बड़ी अनएक्सपेक्टेड जगह से थे। लेकिन अब इसकी बात के जवाब में कुछ ना कुछ तो कहना ज़रूरी था, इसलिए कुछ नर्वस से अंदाज़ में बोली, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं, आप प्लीज़ इस ज़िक्र को रहने दीजिए। आप कह रही हैं तो रहने देता हूँ, वरना यह आपका मेरे ऊपर एहसान ही है। पहले मैं ऑफ़िस में बैठकर पापा जानी की तबीयत की तरफ से परेशान रहता था, अब आपके होने की तसल्ली रहती है कि वो अकेले नहीं हैं। वो कुछ शर्मिंदा सी सर झुकाकर बैठी हुई थी। हम लोगों की इससे पहले आपस में इतनी कोई ख़ास बातचीत नहीं हुई, लेकिन इसके बावजूद पापा जानी की बदौलत मैं आपके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। जब से आप इन्हें मिली हैं, इनके पास आपके अलावा बात करने के लिए कोई टॉपिक ही नहीं होता। उजाला यूँ करती है, वो स्केचेस भी अच्छे बनाती है, इसे कुकिंग बहुत अच्छी आती है, वो बड़ी नरम दिल और हमदर्द है, वगैरह वगैरह। इस किस्म के जुमले मेरा ख़्याल है मैं रोज़ ही सुनता हूँ। वो बड़े दोस्ताना अंदाज में मुस्कुरा कर बोला। इसकी बात पर वो एक हल्की सी मुस्कुराहट के होंठों पर लहराई थी। मुझे से भी वो आपके बारे में बहुत सारी बातें करते हैं, बल्कि पहले जब मैं इनसे पार्क में मिला करती थी, इस वक्त भी आपका गायबाना तारुफ़ था। वो एक नज़र इसके चेहरे पर डालकर धीमे सुरों में बोली थी। इस गायबाना तारुफ़ में यकीनन मेरी खूब तारीफ़ें ही होती होंगी। बकौल मेरे दोस्तों के मेरा दिमाग इन्हीं उल्टी सीधी तारीफ़ों ने ख़राब किया है। वो बड़ी शगुफ्तगी से कर मुस्करा कर बोला। वो भी इसकी बात के जवाब में कुछ कहने ही वाली थी कि वो इसे सीढ़ियाँ उतरते नज़र आए। कल कहाँ थी बेवफ़ा लड़की, मैं तुम्हारा कितना इंतज़ार कर रहा था। वो दूर ही से बोलते हुए आए, करीब आके इसके सर पर हाथ फेरते हुए बोले, लगता है तुम हमसे बोर हो गई हो। नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है, वो मैं कुछ बिज़ी थी इसलिए नहीं आ सकी। वो एकदम बौखला कर वजाहत करने लगी तो कहका लगा कर हंस पड़े। वो खामोशी से बैठा इन दोनों को देख रहा था। चलें जी, आज के लिए इतना ही नॉवेल काफ़ी है। बाकी के नॉवेल के लिए थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा। शॉर्ट नॉवेल है, इंशाल्लाह 5 से ज़्यादा पार्ट नहीं होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख़याल रखिएगा। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह आपके लिए और मेरे लिए आसानियाँ करे। अल्लाह हाफ़िज़।